وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 196، درس نمبر 335. آج کا موضوع کیا ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اس کے ساتھ آج کا درس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 196. لفظی ترجمہ: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے اللہ کے بندو، کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، تھوڑا سا دنیا کا چند دنوں کی متاع ہے. پھر ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سامعین اکرام، اہم مضمون ہے اور یہ تمام رکوع جو ہے مختلف موضوعات پر مغز موضوعات سے بھرپور ہے. اور اصل میں دیکھیں، دنیا کی زندگی کو اگر آپ نے سوچ سمجھ کے ساتھ زندگی نہیں گزاری تو پھر آپ دنیا کی زندگی کے دھوکے کا، یعنی ظاہر کے دھوکے کا آپ شکار ہو جائیں گے. تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں نا. میں دوبارہ یہی جملہ کہتا ہوں، اگر دنیا کی زندگی میں اگر آپ نے ہوش مندی سے کام نہ لیا، عقل استعمال نہ کی،
اپنی ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیوں کو نہ دیکھا نہ سمجھا تو آپ زندگی کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکیں گے. یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر آپ کی نظر سے اوجھل رہیں گی اور آپ ظاہر کے ایک دھوکے میں مبتلا رہیں گے. دیکھیں ظاہر کا دھوکہ تو بڑی آسانی سے ہمیں لگ سکتا ہے. اب جتنی بھی عورتیں ہیں مثال کے طور پہ وہ کہتی ہیں ہم تو عورتیں ہیں، اور ایک مائنڈ سیٹ ہے. مرد ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو مرد ہیں. روح میں تو جنس نہیں ہوتی سامنے کرام. آپ کی اصل تو آپ کی روح ہے، اور قل الروح من امر ربی، یہ تو ایک اللہ کا حکم ہے، اس میں جنس کہاں سے آ گئی؟ اور آپ کی روح کو تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقامات دینا چاہتا ہے، اعلیٰ درجات سے نوازنا چاہتا ہے. اور دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے. ان تمام چیزوں کو میں وہ ظاہر کے دھوکے کی بات کر رہا تھا کہ ظاہر کا دھوکہ تو بڑی آسانی سے آپ کو لگ جاتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں نا، مطلب سونا ہے نا، سونا گولڈ جسے آپ کہتے ہیں. تو اگر ایک گولڈ کی اینٹ ہے اور آپ کی زندگی کل ختم ہونے والی ہے، آج آپ کو 1 کلو سونا دے دیا جائے اور کل آپ کی زندگی کا اختتام ہو جائے، اور جب وہ اینٹ آپ کو مل جائے آپ اپنی موت سے بے خبر ہیں. مثال کے طور پہ ایک مثال میں قائم کر رہا ہوں، سوچیں اس پہ. آنے والے کل آپ اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جائیں گے، تو آپ کو جب اینٹ مل جاتی ہے کسی بھی طریقے سے آپ کو دے دی جاتی ہے، وہ حلال ذریعہ ہے، حرام نہیں ہے، تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کروڑوں پتی ایک دم بن گئے آپ. تو 2 دن بعد آپ کی موت آ گئی، تو وہ اینٹ تو وہی دھرے کی دھری رہ گئی. اس قسم کی دیکھیں یہ دنیا کی زندگی مطلب دھوکے میں ڈالنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے متاع قلیل بھی کہا ہے اور متاع الغرور بھی کہا ہے. اور جو ہم آج کی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بات بیان کی ہے کہ دیکھو، جو اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ سے پھیر لیا ہے، یہاں کفرو کا لفظ ہے، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا. کافر تو ہم ہیں نہیں، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. تو بس ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمانی مریں گے اور ٹھکانہ ہمارا جنت ہے، جو بھی آئے کریں، چاہے ہم کافروں کی سی زندگی گزاریں. زندگی تو ہماری کافروں کی سی ہے، ان کا مطلوب مقصود و محبوب بھی دنیا ہے، آپ کا بھی مطلوب مقصود و محبوب دنیا ہی ہے. صرف یہ چند نمازیں اور پڑھنے اور روزے رکھنے سے تو آپ یعنی آپ مومن تو نہیں بن جاتے. وہ تو چند ظاہری کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں بنا کسی مقصد کے، اور یعنی نماز روزے کے مقصد سے آپ غافل ہیں. تو قرآن کی روح سے تو آپ جہنمی ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. نماز کے مقصد سے آپ غافل ہیں. نماز کا مقصد تو کچھ عزیز، یہ تو معراج ہے مومن کی. اور آج کل تو کروڑوں نمازی ہیں، چلیں لگا لیں 120 کروڑ مسلمان ہیں تو آدھے تو لگا لینا آپ کی نماز پڑھتے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 کروڑ نمازی ہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے شہر میں داخل ہو رہے تھے صرف 10,000 کا لشکر تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ آج بھی آپ 10,000 کا لشکر پیدا کر لیں، آپ 10,000 بن جائیں مومن صرف 10,000 ہو جائیں، دنیا ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ رکھ دے گا، وہ غالب ہوں گے. اگر یہ میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی مسلمانوں کی اگر ایک جماعت ہو اور وہ صبر اور تقوی، تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی کے ہتھیار سے لیس ہو، آج بھی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں دنیا کو رکھ دے گا، دنیا پر ان کو غلبہ عطا فرمائے گا. لیکن کیا کیجئے، آپ کا ایمان تو دنیا پر ہے، آپ کا یقین تو دنیا پر ہے،
اور آپ کو دنیا اچھی لگتی ہے. الیکشن میں ایک صاحب کہتے ہیں ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے، اور ساری آپ کی جو الیکشن کمپین ہے وہ ظاہری وعدوں پر ہے. تبدیلی آئی رہے اور تبدیلی آئی رہے. بس یہ کیا تبدیلی ہے؟ یعنی ان کا اس وقت بھی موٹو یہ تھا کہ ہم دنیا میں کوشش کریں گے تبدیلی، چور ڈاکو لٹیروں کو ختم کر کے ہماری حکومت ہوگی، پھر ہمارے بندے ہوں گے. بہرحال میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ متاع الغرور کی بات کر رہا ہوں اور متاع قلیل کی بات کر رہا ہوں. اور میں کفروں کی بات کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ چلت پھرت کافروں کی شہروں میں. اب یہ دیکھیں آج کل تو خیر لاک ڈاؤن ہے، ایک وائرس ہے اور کل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آج کل تو بس وہ چلت پھرت تو ختم ہو گئی ہے. پروازیں جو ہیں بند ہو گئی ہیں، شہر جو ہے سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں، چلت پھرت ہو نہیں رہی. لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے تو یہ تھا خوب چلت پھرت تھی اور لوگ اپنے من موجیاں اور مستیوں میں تھے. آج بھی ہو رہی ہیں مستیاں. لاک ڈاؤن ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ لوگوں نے آج بھی BBC پہ میں دیکھ رہا تھا آرٹیکل کہ 10 پاکستانی ڈرامے آپ اس لاک ڈاؤن میں ان میں کھو سکتے ہیں، اتنے اچھے ڈرامے ہیں. پھر اور اب مطلب دنیا کی باتیں میں آپ کو کیا سناؤں، لیکن آج بھی کوئی رجوع اللہ تو نہیں ہے. اگر ایک جراثیم ہے تو بس آپ گھروں میں بند ہیں، آپ کی وہی معمولات ہیں، وہی سوچ ہے، کوئی انداز فکر میں آپ کی تبدیلی نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. تو بہرحال دیکھیں، ایک تو میں کافروں کی بات کر رہا ہوں. کافر وہ ہے جو منکر حق ہو، کافر وہ ہے جو ناشکرہ ہو، کافر وہ ہے جو اللہ کا حق کسی غیر کو دے دے، بندگی کا حق کسی اور کو دے دے. آج آپ دیکھ لیں اپنے جو کرتوت ہیں ہمارے، ہم نے بندگی اپنے نفس کی شروع کر دی ہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے نفس کی بندگی کر رہے ہیں. نفس ہمارا معبود ہے اس وقت، من حیث القوم اور من حیث الامت. دیکھیں یہ کوئی شعلہ بیانی میں نہیں کر رہا، کوئی مذاق آپ سے نہیں کر رہا. آپ نے اس باتوں کو سنجیدگی سے سننا ہوگا. لیکن کیا کیجئے، وہ دلوں پہ جو تالے پڑ گئے، جو زنگ لگ گئے، جو پتھر دل ہو گئے، تو وہ تو بس سنتے ہیں. 2 کان وہ کہتے ہیں ہمیں اسی لیے دیے ہیں، ایک کان سے سنیں گے تمہاری بات اور دوسرے کان سے نکال دیں گے، تو بس بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان آیات میں فرما رہا ہے، 2 آیات، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑا سا دنیاوی فائدہ تو ہے لیکن اس کے بعد ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. یہ کس کا؟ یہ جو کافر ہے، جو منکر حق ہیں. یہ دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے انکار کر دیا ہے حق سے. کلمہ صرف زبان پہ ہے، عمل میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ صرف زبان پہ ہے، لیکن نہ دل میں ہے نہ عمل میں ہے، یقینی نہیں ہے، مطلب ہی نہیں معلوم. نا شکرے ہیں ہم، کفرو نا شکرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ہم نے ان کو راستہ تو بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ، انسان کو میں نے راستہ بتا دیا ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لے یا ناشکری کا رویہ اختیار کر لے. دیکھیں ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، جو چیز ہمارے دل کو لگتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں بس انہی ظاہری الفاظ پہ. مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، احادیث موجود ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب اس حدیث کے ظاہر پر آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیا. یعنی سوچ سمجھ سے آپ کام نہیں لے رہے. پڑھ لینا تو کسی کتاب میں بھی
کافی نہیں ہوتا، صرف پڑھ لینا، عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھا، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں وہ اگر آپ نے پورے کیے تو پھر کام ہوگا۔ قرآن نے تو یعنی یہ باتیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ اس میں بھی بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، آیت نمبر 198 میں، بہرحال اس پہ پھر بات کر لیں گے۔ جو آج کا مضمون ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے لوگو دنیا میں کافروں کی چلت پھرت، یہ ان کے عیش و آرام، یہ آرام دہ بیڈ روم، یہ سینٹرل ایئر کنڈیشن، اور یہ کھابے، اور یہ یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے۔ دنیا کا رخ کس طرف ہے یہ آپ کو معلوم ہے، آخرت کی طرف تو نہیں ہے، اللہ کی طرف تو ہمارا رخ نہیں ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا رخ تو اللہ تعالیٰ سے ہٹ گیا ہے۔ ہم اس وقت اللہ کے بندے نہیں ہیں کم از کم، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تو قرآن کے میں کہہ رہا ہوں، وہ میں کہتا رہتا ہوں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے۔ آج مسلمان غالب نہیں ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، حقیقی مسلمان کا وجود آج کل نہیں ہے، میں آپ کو یہ کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ بہرحال ہم خود یہ یعنی اس جو ناشکرے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں، ہم یعنی وہ جو بالکل ہی کافر ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، ہم میں جو خوشحال لوگ ہیں، جو دیکھیں عمرہ فیملی ہے، پہلے ہمارے دور میں تھا وہ 22 خاندان تھے، اب جو ہے وہ 22,000 ہوں گے خاندان، پھیل گئے ہیں، ہر شہر میں ایسے خوشحال لوگ موجود ہیں۔ ہمیں ان کی حویلیاں، کوٹھیاں اور ان کے پلازے اور ان کے کارخانے ہمیں تعجب میں ڈال دیتے ہیں، ہم اس پہ دھوکہ، یارا یہ تو بڑا فضل ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا۔ بہت سے پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ، مردان میں تو، اور ہم ان پہ غبطہ کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، کاش کہ یہ ہمارا ہوتا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا دیتا۔ یعنی یہ سوچ ہے ہماری، یعنی یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ دے اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں، مجھے تو یہ تو بڑی آزمائش ہے، میں تو اتنا مال و دولت نہیں سنبھال سکتا۔ آپ کا ہے یہ موڈ، اگر چھپڑ پھاڑ کے، یہ تو ہم چھپر پھاڑ کے ہم چاہتے ہیں دنیا کو کہ چھپر پھاڑ کے ملے، اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان ہو کہ جو چھپر پھاڑ کے اسے ملے اور پھر وہ رب تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش کا تو میں متحمل نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ واپس لے لے۔ پیسہ لینے کی دعا کرتے ہیں اور ایسی دعا نہیں کرتے، ایسی زندگی نہیں چاہتے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ تو دھوکے میں تو ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ناشکرے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے یہ جہنم ہے۔ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ ہے سامعین اکرام، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دنیاوی جو فائدہ ہے یا جو فوائد ہیں، آدھی دنیا کے اگر آپ مالک بن گئے 60 سال کی عمر میں، ہو سکتا ہے اگلے سال آپ فوت ہو جائیں تو آدھی دنیا آپ لے کے تو نہیں جا سکتے۔ آدھی دنیا کیا، کوئی آپ کی کفن میں تو جیب ہی نہیں ہوتی، ابھی تو آپ جیب خواہ بناتے ہیں، یا نہیں ہو تو پھر آپ وہ کارڈ رکھتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں یہ آیات جو ہیں یہ نصیحت ہوتی ہے، اس میں سبق ہوتا ہے، اس میں عبرت ہوتی ہے۔ میں جو آپ کے سامنے لگا ہوا ہوں تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن سے ہم نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ روایتی طور پہ ہم درس بھی سن لیں گے، ایک نہیں 100 درس سن لیں گے، لیکن چینج لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اپنی زندگی میں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ چلت پھرت لوگوں کی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں نے دنیا کا ہر ملک دیکھا ہے،
تو بڑے لوگ اس پہ غیبتہ کرتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے تو ہر ملک دیکھا ہوا ہے، ہم نے تو آج پاکستان سے باہر، ہم تو ہوائی جہاز کی سیٹ پہ بھی نہیں بیٹھے، ہوائی سفر ہی نہیں کیا، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں میری ملک کے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں ہر ملک گیا ہوں۔ بہرحال آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بہرحال جو آیت نمبر، یہ 2 آیات میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس کو ذرا ترجمہ غور سے سنیں۔ لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، تقلب الذین کفروا فی البلاد، چلت پھرت، دوڑ دھوپ، آنیاں جانیاں کافروں کی شہروں میں، بلاد بلد شہر جمع ہے، متاع قلیل، حقیقت کیا ہے ان کی جو چلت پھرت ہو رہی ہے، یہ بلینر ہے ملینر ہے، متاع قلیل ہے، تھوڑا سا بس فائدہ ہے، بس تھوڑا سا۔ اصل میں یہ وقت جو ہے نا سامعین کرام، یہ مہلت کا وقت ہے، مہلت ہے، اور مہلت تو ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یعنی آپ کا ایگزام ہے MBBS کا، اور ایک طالب علم 4 سال جو ہے وہ سبق پڑھا کے جو ہے ایگزام میں شامل ہو جاتا ہے فائنل کے۔ اب اس نے یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا نہیں بننا، فیل ہو جائے گا تو بس ڈاکٹر تو ڈگری تو نہیں آئے گی، میں مثال ایک دے رہا ہوں آپ کو۔ اب وہ یعنی مثال کے طور پہ 5 پیپر ہیں اس کے، 5 دن پیپر ہے، تو 15 گھنٹے اس کو ملیں گے امتحان کے لیے، 3 گھنٹے کا ایک لگا لیں، مثال دے رہا ہوں، تو 15 گھنٹے سے اب 15 گھنٹے تو گزر جائیں گے، اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا، اور یعنی دیکھیں امتحان 3 گھنٹے کا امتحان ہے نا، اور یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ امتحان دینا ہے۔ بہرحال وہ امتحان میں آ کے بٹھا دیے گئے، آنسر شیٹ دے دی گئی، کویسچن پیپر دے دیا گیا، یہ صاحب جو ہے اس پہ کچھ گانے، کچھ قوالیاں، کچھ ادھر ادھر کی چیزیں لکھنے لگے، کچھ وہ ڈائلاگ فلموں کے انہوں نے لکھ دیے جو ان کو پسند تھے۔ ہم تو یہی دیکھ لیں ہماری کیا مشغولیت ہے، فیس بک پہ گانے سنتے ہیں، فنی کلپس دیکھتے ہیں، ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جناب وہ آنسر اب وہ غلط لکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جو بچہ ہے جس کو ڈاکٹر بننا ہے، وہ گانے وغیرہ لکھ رہا ہے۔ اب آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ لکھ رہا ہے اور اس سے ممتحن پیپر چھین لے کہ یہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد ممتحن آتا ہے کہ یار یہ بچہ تو بڑی محنت لگا ہوا ہے، دیکھتا ہوں کیا لکھ رہا ہے یہ، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے۔ تو وہ کچھ گانے ہیں، کچھ ڈائلاگ ہیں، یہ وہ کچھ لطیفے ہیں، تو وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پیپر چھین لے گا اس سے؟ وہ ممتحن جو امتحان لے رہا ہے اور اس نے پیپر کو بھی دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو سارا کچھ غلط سلط لکھ رہا ہے، 3 گھنٹے سے پہلے کیا اس کو اجازت ہے کہ اس طالب علم سے وہ پیپر چھین لے اور اس کو کمرہ امتحان سے باہر نکال دے؟ نہیں ہے اجازت۔ وقت سے پہلے تو آپ نکل نہیں سکتے کمرہ امتحان سے۔ آپ جو بھی پھر جو بھی آپ لکھ رہے ہیں اس پر اس وقت ممتحن اعتراض نہیں کرے گا، چاہے آپ غلط بھی لکھ رہے ہیں، وہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ سارا کچھ کویسچن پیپر تو اس نے کسی غلاف میں بند کر کے اس کو چوم کے رکھ دیا، جو آنسر شیٹ ہے تو اس پہ غلط لکھ رہا ہے، غلط سب کچھ لکھ رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ میں مہلت کی بات کر رہا ہوں، مہلت کے وقت کچھ نہیں کہا جائے گا آپ کو، کرتے رہیں جو مرضی آئے کرے۔ اللہ تو غنی بادشاہ ہے، اللہ کو آپ کے اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ آپ چاہے جیسی بھی زندگی گزاریں،
فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام آئے، 30 سال یعنی موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں رہے، 30 سال کا عرصہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے خدائی نے وہ بادشاہی نہیں چھینی، 30 سال۔ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، 650 سال نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، قوم ان کو جھٹلاتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ مہلت 650 سال کوئی عرصہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں انگریزوں سے نجات حاصل کیے کوئی 70 سال ہوئے ہوں گے، 650 سال وہ کرتے رہے، اپنے پیغمبر کی تکذیب بھی کرتے رہے، ان کو تکلیفیں بھی دیتے رہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإنی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کو وہ رپورٹ دے رہے میں نے ان کو تبلیغ کی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت سے ان کا فرار، ان کی نفرت اور بھی بڑھ گئی حق سے۔ تو 650 سال اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ڈھیل دیتے رہے۔ اسی طرح ہر قوم کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ آج ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ صدیاں بیت گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے، آج بھی مہلت ہے، عذاب استحصال ہم پہ نہیں آ رہا، اور عذاب تو ہم پہ مسلط ہے۔ جو گمراہ قوم ہے عیسائی، وہ ہم پر مسلط کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ جو یہودی ہیں ان کے ہاتھ میں کوڑا دے کے ہمیں مسلمانوں کو پیٹ رہا ہے، پٹوا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے عذاب میں تو آج مبتلا ہیں ہم، لیکن پھر بھی مہلت ہے۔ آپ کو تو خبر بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا عذاب تم کہتے ہو، ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں، پاکستانی میڈیا کو دیکھ لیں، ساری بکواس ہے اور فضولیات ہے، کوئی ایک کام کا پروگرام نہیں ہے۔ قرآن فہمی مجال ہے کہ یہ میڈیا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے، اصل میں آپ قرآن فہمی نہیں چاہتے، آپ کی دلچسپی نہیں ہے۔ ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کون سے اس پہ آپ کا یعنی ٹھہر جاتا ہے۔ کہیں اگر تلاوت ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم تو انٹرٹین کے لیے ٹی وی کھولا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ تو جہاں انٹرٹینمنٹ ہے بہت سے چینل چل رہے، کوئی گانوں کا ہے، کوئی ڈراموں کا ہے، کوئی کھانا پکانے کا ہے، آپ اس میں چوائس کر لیں۔ گانے، سنگنگ، میوزک، اس کے بہت سے پاکستانی چینل ہے، ڈراموں کے چینل ہے، ترکی ڈراموں کو ڈب کر لیا آپ نے، اور وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی طویل فہرست ہے۔ انگلش فلموں کو آپ نے اردو میں ڈب کر لیا ہے، کارٹون ہیں، بچے آپ کے موبائل سے چپک جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہی دیکھنا ہے کارٹون۔ تو میں ویسے آپ کو بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ دھوکہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا وقت ہے، لیکن اس کے بعد ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور خلاصے کے طور پہ میں آپ کو بات کروں کہ اگر دنیا کی زندگی کا دھوکہ آپ کو لگ گیا اور اس دھوکے میں آپ پڑ گئے کہ یہ اصل ہے، اس کی کامیابی اصل ہے، تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے۔ دنیا کی زندگی کے اگر دھوکے کا آپ شکار ہو گئے کہ دنیا کی زندگی، دنیا کا فائدہ اصل ہے، تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس یہ ایک مختصر بات ہے، اس میں بے شمار میں آپ کو دلائل قرآن سے دے سکتا ہوں، حدیث سے اور قرآن سے۔ تو بہرحال آج کا وقت اختتام پذیر ہے۔ میں ایک حدیث آخر میں شیئر کرتا ہوں نا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ حضور نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا انکار کرنے والے کون ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ میری امت ہے اور جنت میں جائے گی، جس نے میری نافرمانی کی وہ دوزخ میں جائے گی۔
تو یہ کھلی ڈلی باتیں ہیں صاحب نے کہا، کوئی ایسی شک شبے والی بات ہے نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ سنا دیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مخاطب تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دوڑ دھوپ چلت پھرت کافروں کی شہروں میں، متاع قلیل تھوڑا سا عارضی فائدہ ہے دنیا کا، ثم مأواہم جہنم اس کے بعد ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المہاد بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اے پیغمبر کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔